بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو شام شاز۔ آج کا قصہ ربیع بن سلیمان کے بارے میں ہے۔ ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرا بھائی اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضرورت سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت ہی پرانے بوسیدہ تھے، چاقو لیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر خاموش ہرگز نہیں رہنا چاہیے۔ عجب نہیں کہ یہ عورت یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے گی۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی، اس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جاگ کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، اس میں سے 4 لڑکیاں باہر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی، وہ زنبیل لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں دروازے کی درازوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل خالی ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضوں میں لوگوں کے قلوب ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت تشویش ہوئی، میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم خود مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے نہ کوئی ہمارا معین نہ مددگار، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندانی طور پر سید ہیں، ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، اس کی نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا، جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن استرار میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیع کہتے ہیں کہ اس کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا، میں روتا ہوا بے چین وہاں سے واپس ہوا۔ میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا، میرا ارادہ تو حج کو نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے کہ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا، لمبی چوڑی بات نہ کرو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں، جو سامان میں میرے ساتھ تھا، وہ سب لے لیا اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم جو بچے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا۔ یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے بندے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور تجھے حج کا ثواب عطا کر دے۔ وہ اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور ایسا بدلہ عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ جل شانہ تیرا اجر دوچند کر دے اور تیرے گناہ معاف کر دے۔ دوسری نے کہا، اللہ جل شانہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیسری نے کہا، حق تعالی شانہ ہمارے دادے کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے، جو سب سے چھوٹی تھی، کہا، اے اللہ، جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نیب البدل اس کو جلدی عطا فرما، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ ربیع کہتے ہیں، حجاج کا قافلہ روانہ ہو گیا، میں کوفے میں مجبوراً پڑا رہا کہ وہ سب حج سے لوٹ کر فارغ ہو کر واپس آ گئے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان حجاج کا استقبال کروں، ان سے اپنے لیے دعا کرواؤں، کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ جل شانہ تمہارا حج قبول کرے، تمہارے اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا؟ تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی؟ تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اللہ کا لطف ہے، اتنے میں خود میرے شہر کے حامیوں کا قافلہ آ گیا۔ میں نے کہا، حق تعالیٰ تمہاری صحیح قبول فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا یا رمی جمرات نہیں کی، اب انکار کرتا ہے؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، بھائی، اب انکار کیوں کرتے ہو؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں ہی تھے، مدینہ میں بھی تھے، جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے، اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی، جس کی مہر پہ لکھا تھا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے، یہ تمہاری تھیلی واپس کر رہا ہوں۔ ربیع کہتے ہیں، واللہ میں نے تھیلی کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی، اپنا وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا۔
آخر یہ قصہ کیا ہے؟ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا؟ تو مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنے زاد راہ احصار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمائیں۔ تو حق تعالی شانو نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض کر دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کیں۔ تو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ۔ ربی کہتے ہیں، جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شام شاز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔